آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوان غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم کل وارانسی میں بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کی شروعات کریں گے۔ مرکز نے ریاستوں اور مرکزی انتظام والے علاقوں سے کہا ہے کہ وہ اومیکرون وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سخت اقدامات کرے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن آج ممتاز ماہرین اقتصادیات کے ساتھ بجٹ سے پہلے کا صلاح و مشورہ کریں گی۔ آج ڈھاکہ میں ایشیائی ہاکی چیمپئن شپ میں کانسے کے تمغے کے لیے بھارت اور پاکستان کا مقابلہ ہوگا، اور ڈھاکہ میں ہی آج 19 سال تک کی عمر کی سیف خواتین چیمپئن شپ میں فٹ بال کے فائنل میں بھارت بنگلہ دیش کے ساتھ کھیلے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کووڈ سے بچاؤ کے 150 کروڑ ٹیکے لگانے کی سمت گامزن ہے، ساتھ ہی کورونا کی نئی قسم کے بارے میں اطلاعات تشویش کا باعث بھی ہیں۔ اس تناظر میں آپ سے اپیل ہے کہ جلد سے جلد دونوں ٹیکے لگوائیں، غفلت نہ برتیں اور یہ 3 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا اجلاس اپنے مقررہ وقت سے ایک دن پہلے یعنی آج غیر معینہ عرصے کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ پارلیمنٹ کا موسم سرما کا اجلاس پچھلے مہینے کی 29 تاریخ کو شروع ہوا تھا۔ آج صبح جب لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوئی تو اسپیکر اوم برلا نے اپنے اختتامی کلمات میں کہا کہ ایوان میں 82% کام ہوا اور 9 بل منظور کیے گئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اجلاس میں رکھنا ڈالنے کے سبب ایوان کے تقریباً 19 گھنٹے ضائع ہوئے۔ ادھر راجیہ سبھا کے چیئرمین وینکیا نائیڈو نے کہا کہ ایوان نے اپنی صلاحیت سے بہت کم کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایوان میں جو بھی واقعہ پیش آیا وہ غلط تھا۔ جناب نائیڈو نے ممبروں سے کہا کہ وہ خود اس بات پر غور کریں کہ اس اجلاس میں بہتر کام ہو سکتا تھا۔ اجلاس کے دوران لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں ایوانوں میں کسانوں کے مسئلے، لکھیم پور کھیری کے واقعے، ایوان بالا کے 12 ممبروں کی معطلی اور دیگر معاملات پر اپوزیشن کے احتجاج کی وجہ سے برابر رکاوٹ پڑتی رہی۔ راجیہ سبھا میں حزب اختلاف کے معطل شدہ اراکین نے آج بھی پارلیمنٹ کے احاطے میں مہاتما گاندھی کے مجسمے کے سامنے اپنا دھرنا جاری رکھا۔ ٹی ایم سی کے ممبر پارلیمنٹ ڈیرک اوبریان بھی آج اس احتجاج میں شامل ہو گئے، جنہیں کل ایوان میں ان کے بے ہنگم رویے کی وجہ سے معطل کر دیا گیا تھا۔ یہ اراکین پارلیمنٹ اپنی معطلی منسوخ کرنے کی مانگ کر رہے ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے ریاضی کے نامور ماہر سرینیواس رامانوجم کو ان کی یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ان کا یوم پیدائش ریاضی کے دن کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ جناب نائیڈو نے اپنے پیغام میں کہا کہ مسلسل ترقی، جدت طرازی اور معیار زندگی میں بہتری لانے کے لیے عوام میں ریاضی کی اہمیت کا پیغام پھیلایا جائے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل وارانسی کا دورہ کریں گے اور متعدد ترقیاتی اقدامات کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم وارانسی کے کرکھیاؤں میں اتر پردیش ریاستی صنعتی ترقیاتی اتھارٹی فوڈ پارک میں بناس ڈیری سنکل کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ 30 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ڈیری تقریباً 475 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کیا جائے گا، جس میں یومیہ 5 لاکھ لیٹر دودھ تیار کرنے کی سہولت موجود ہوگی۔ اس سے دیہی معیشت کو تقویت پہنچے گی اور اس سے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور علاقے کے کسانوں کو مدد ملے گی۔ وہ وارانسی کے رام نگر میں ملک پروڈیوسر کوآپریٹو یونین پلانٹ کے لیے بایو گیس پر مبنی بجلی تیار کرنے کے پلانٹ کا بھی سنگ بنیاد رکھیں گے۔ ملک پروڈیوسرز کوآپریٹو یونین پلانٹ کو خود کفیل بنانے کی سمت میں ایک بڑا قدم ہوگا۔ وزیر اعظم کنفرمیٹو اسسمنٹ اسکیم آف ملک پروڈکٹس کے لیے قومی ڈیری ترقیاتی پروجیکٹ کے تعاون سے بھارتی معیارات کی ایجنسی کے ذریعے تیار کردہ لوگو اور ایک پورٹل کا بھی آغاز کریں گے۔ زمینی سطح پر زمین کی ملکیت کے معاملے کو کم کرنے کے لیے سوامتو اسکیم کے تحت وزیر اعظم ریاست کے 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ورچوئل طور پر دیہی رہائشی حقوق ریکارڈ گھرونی تقسیم کریں گے۔ اس موقع پر 870 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت کے 22 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا جائے گا اور سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم وارانسی میں متعدد شہری ترقیاتی پروجیکٹوں اور تعلیم کے سیکٹر میں پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ وہ منتظر ہیں کہ وہ اس ماہ کی 28 تاریخ کو IIT کانپور جائیں گے اور کنوکیشن تقریب سے خطاب کریں گے۔
ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا ہے کہ یہ ایک بہت ہی متحرک ادارہ ہے جس نے سائنس اور اختراع میں نمایاں خدمات انجام دیے ہیں۔ انہوں نے narendramodi.in پر اپنے خطاب کے لیے لوگوں سے تجاویز مانگی ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کوچی میں جنوبی بحریہ کے ہیڈ کوارٹرز میں بحریہ کی کارروائی کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ وہ ان دنوں کیرالہ کے 4 روزہ دورے پر ہیں۔ ضرب لگانے کی یہ کارروائی 45 منٹ تک جاری رہی۔ انہوں نے آبدوز شکن، پانی کے جہازوں، لڑاکا ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹروں، نگرانی اور جاسوسی کے لیے استعمال کیے جانے والے ہوائی جہاز وغیرہ کا معائنہ کیا۔ بحریہ کی طرف سے صدر جمہوریہ کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے کہا ہے کہ کووڈ کی قسم اومیکرون اس کی ڈیلٹا قسم کے مقابلے 3 گنا زیادہ پھیلتی ہے۔ مرکز نے ریاستوں اور اپنے زیر انتظام علاقوں کو ہدایت دی ہے کہ اس سے متعلق اپنے نظام کو مستعد اور سرگرم بنائیں اور ضلع اور مقامی سطح پر پیشگی اقدامات کریں۔ صحت اور خاندانی بہبود کے سیکریٹری راجیش بھوشن نے کل ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ کووڈ کی قسم ڈیلٹا اب بھی ملک کے مختلف علاقوں میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی اور ضلع کی سطح پر مزید دور اندیشی، اعداد و شمار کا تجزیہ، فعال فیصلہ سازی اور روک تھام کی سخت اور فوری کارروائی کی ضرورت ہے۔ ریاستوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کووڈ-19 سے متاثرہ لوگوں سے متعلق تازہ اعداد و شمار اور جگہوں کا لگاتار جائزہ لیتی رہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسپتال کے بنیادی ڈھانچے، اس کے استعمال، افرادی قوت اور کنٹینمنٹ زون کی اطلاعات جاری کیے جانے کا بھی جائزہ لیا جائے۔ ملک میں اب تک اومیکرون کے 213 کیسز سامنے آئے ہیں۔ اومیکرون کے مجموعی معاملات میں سے 57 معاملے دلی میں اور 54 معاملات مہاراشٹر میں ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق اب تک 90 مریض شفا یابی کے بعد ڈسچارج کیے جا چکے ہیں۔ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک ملک میں کووڈ سے بچاؤ کے 139 کروڑ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ بھارت میں اس وقت کووڈ سے متاثر ہونے والے مریضوں کی تعداد 78,190 ہے۔ متاثرہ مریضوں کی تعداد مجموعی معاملات کے 1% سے بھی کم ہے۔ ملک میں سر دست صحت یابی کی شرح 98.40% ہے۔ مرکزی سرکار نے بتایا ہے کہ اب تک ریاستوں اور اس کے انتظام والے علاقوں کو 147 کروڑ سے زیادہ ٹیکے فراہم کیے جا چکے ہیں۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن آج نئی دلی میں ممتاز ماہرین اقتصادیات کے ساتھ بجٹ سے پہلے کا صلاح و مشورہ کریں گی۔ وزارت خزانہ نے ایک ٹویٹ میں یہ جانکاری بھی دی ہے کہ یہ صلاح و مشورے ورچوئل طریقے پر کیا جائے گا۔ ہر سال فروری کی پہلی تاریخ کو پارلیمنٹ میں عام بجٹ پیش کیا جاتا ہے۔ جاسوسی کرنے والی جدید ترین بختربند انجینئر گاڑیوں کے پہلے جتھے کو کل بھارتی فوج کے انجینئروں کی کور میں شامل کر لیا گیا۔ یہ گاڑی پوری طرح ملک میں ہی تیار کی گئی ہے۔ فوج کے سربراہ جنرل منوج مکند نروانے نے پونے میں بامبے انجینئرنگ گروپ کی ایک سادہ تقریب میں اس گاڑی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اور اسے اور دیگر ساز و سامان کو فوج میں شامل کیا گیا۔ ڈھاکہ میں ایشیائی چیمپئن شپ ٹرافی ہاکی ٹورنامنٹ میں آج بھارت کانسے کے تمغے کے لیے پاکستان سے مقابلہ کرے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق سے 3:30 بجے شروع ہوگا۔ کل کھیلے گئے سیمی فائنل میں پچھلی بار کے چیمپئن بھارت کو جاپان سے 3 کے مقابلے 5 گول سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل آج شام 6 بجے جاپان اور جنوبی کوریا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ سیمی فائنل میں کوریا نے پاکستان کو 5 کے مقابلے 6 گول سے شکست دی۔ بھارت نے یہ اہم ٹورنامنٹ 2016 میں جیتا تھا جبکہ 2018 میں وہ مشترکہ فاتح رہا تھا۔ فٹ بال میں بھارت ڈھاکہ میں جاری 19 سال سے کم عمر کی خواتین کی سیف چیمپئن شپ کی فائنل میں آج بنگلہ دیش کا سامنا کرے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 5:30 بجے شروع ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوان غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم کل وارانسی میں بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کی شروعات کریں گے۔ مرکز نے ریاستوں اور مرکزی انتظام والے علاقوں سے کہا ہے کہ اومیکرون وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سخت اقدامات کرے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن آج ممتاز ماہرین اقتصادیات کے ساتھ بجٹ سے پہلے کا صلاح و مشورہ کریں گی۔ آج ڈھاکہ میں ایشیائی ہاکی چیمپئن شپ میں کانسے کے تمغے کے لیے بھارت اور پاکستان کا مقابلہ ہوگا اور ڈھاکہ میں ہی آج 19 سال تک کی عمر کی سیف خواتین چیمپئن شپ میں فٹ بال کے فائنل میں بھارت بنگلہ دیش کے ساتھ کھیلے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔